السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ادرنی میں جاندارلی شاعری پڑھتے ہوئے اسحاق کو سمجھا رہا ہوتا ہے ہر بڑی ریاست کو لومڑی کی طرح چالاک اور انتقام میں اونٹ کی طرح وفادار ہونا چاہیے۔ کیا تم سمجھے اسحاق؟ تو اسحاق کہتا ہے پاشا یہ پرانی ترکی زبان ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جواب میں جاندارلی کہتا ہے پرانی ترکی زبان کو سمجھنے کے لیے تمہیں ترک بننا پڑے گا اسحاق۔ دیکھو یہ ہمیں کیا سمجھاتی ہے، کان کھول کے سنو۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ ہر بڑی ریاست کو لومڑی کی طرح چالاک ہونا چاہیے اور انتقام میں اونٹ کی طرح وفادار ہونا چاہیے۔ مختصراً یہ کہ اب ان تمام لائنوں کو باقاعدہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہر کوئی سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن ریاست کبھی کچھ نہیں بھولتی۔ کیا تم سمجھے؟ تو اسحاق کہتا ہے بالکل بالکل سمجھ گیا۔ اسی دوران اتماجہ وہاں پہ آ کر کہتا ہے ہمارے پاس ایک مہمان ہے۔ جاندارلی حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے مہمان؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ اتماجہ کہتا ہے میں نے اسے کہا لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اجازت ملنے پر باہر خاتون وہاں آتی ہیں جنہیں دیکھتے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں اورحان مصطفیٰ سے کہتا ہے اللہ اپنے تمام بندوں سے فرماتا ہے کہ اتحاد میں رحمت، اس میں مسلمانوں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھو کافر کیتھولک اور آرتھوڈوکس کیسے ملے ہیں، لیکن عالم اسلام کو دیکھو، محمد کیسے میری پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرمان اغلو کہتے ہیں کہ عالمی ریاست میں بناؤں گا۔ جہاں تک آکیونولو کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ جو چاہے کرو، بس ہمارے ملک میں افراتفری نہ پھیلے، یہی کافی ہے۔ مملوک کہہ رہی ہے کہ خلافت میری ہے، وہ میرے سوا کسی کو نہیں چاہتے کہ اسے فتح حاصل ہو۔ مصطفیٰ کہتا ہے درجنوں رضاکار مجاہدین محمد کی فوج میں شامل ہوئے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے سلطان؟ تو اورحان کہتا ہے میرے پاس ان سے کہنے کو کچھ نہیں ہے، چھوٹے محمد کو بس اتنا کہوں گا اگر وہ تخت سے اٹھ کر میری بیعت کر لے، وہ دیکھے گا کہ میں اسلامی ممالک کو کیسے متحد کرتا ہوں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ خود ہی مغلوب ہے، اس کے خیال میں وہ ان دیواروں کو عبور کر کے اکیلا ہی اس شہر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سن کر مصطفیٰ کہتا ہے صحیح کہا سلطان، لیکن اگر کیتھولک اس شہر میں داخل ہوئے تو سب کچھ بدل جائے گا، وہ آئیں گے اور رہیں گے اور پھر واپس نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بھی ایک دن بھیجنا چاہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ اورحان کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے قسطنطینوس ان شہنشاہوں جیسا نہیں ہے جو اس سے پہلے تھے، جو اس نے لاطینیوں کے ساتھ کیا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ان سب کو ان کے خون میں کیسے ڈبونا ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے وقت آنے پر ہمارے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کرے گا۔ مزید یہ کہ محمد اس شہر کی دیواروں کو پار نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ پار نہیں ہو سکتی تو ہم اس کیتھولک اتحاد کی حمایت کیوں کریں؟ اورحان کہتا ہے اس کے برعکس کیتھولک اتحاد کی حمایت نہ کرنے کا مطلب نوترس کی حمایت کرنا ہے۔ نوترس کی روشنی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں نوترس کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس اتحاد میں ہماری جگہ واضح ہے۔ اب تم کارڈینل کے پاس میرے نائب وزیر کے طور پر جاؤ گے، تم اسے مبارکباد دو گے اور اعلان کرو گے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ چلا جاتا ہے۔ ادھر شیخ سلطان سے کہتے ہیں ہوا چلتی ہے اور تھوڑی آگ کو بجھا دیتی ہے، لیکن بڑی آگ اس وقت بڑھتی ہے جب ہوا اس سے ٹکراتی ہے، مضبوط انگار بنے۔ تو سلطان کہتے ہیں آگ اتنی بڑی کیسے ہوتی ہے؟ تو شیخ کہتے ہیں ممنوعات کو تسلیم نہ کرنے سے، کیونکہ ایمان کے لشکر ممنوعات کو نہیں جانتے۔ آگ بڑھتی ہے اور ہمیشہ بڑھتی ہے، ڈرے مت جب تک یہ ایمان آپ کے اندر ہے۔ آپ اپنی ریاست یا اپنے مقصد کو ختم نہیں کریں گے۔ ہر وہ جگہ جہاں آپ چلیں گے سبز اور پھلدار ہو جائے گی اور آپ کا راستہ فتح کی طرف جائے گا۔ یہ سن کر سلطان ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں مصطفیٰ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کارڈینل کے کمرے کے باہر پہنچتا ہے تو سپاہی پوچھتا ہے تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ جواباً مصطفیٰ کہتا ہے میں سلطان اورحان کا نائب وزیر کارا مصطفیٰ ہوں، میں کارڈینل کو ان کی طرف سے خوش آمدید کہنے اور مبارکباد دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے ہمیں آپ کی تلاشی لینی ہوگی۔ مصطفیٰ ہاتھ میں موجود خنجر بازو میں چھپا لیتا ہے اور سپاہی کی تلاشی لینے کے باوجود اسے کچھ نہیں ملتا۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے انتظار کرو یہاں، میں جا کر پوچھ آتا ہوں، مگر واپس آنے کے بعد کہتا ہے کارڈینل بہت تھکے ہوئے ہیں، وہ آپ سے بعد میں ملیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ پلٹ جاتا ہے۔ اس لمحے ماریا کارڈینل کے کمرے سے باہر آتی ہے اور جان بوجھ کر مصطفیٰ کے پاس کچھ گراتی ہے۔ دونوں بیک وقت اسے اٹھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ماریا اسے کہتی ہے ابھی وقت نہیں آیا ہے، میری طرف سے خبر کا انتظار کرو۔ مصطفیٰ اس سے پوچھتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے، تم کون ہو؟ مگر ماریا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مصطفیٰ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور پھر سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو ماریا اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب وہ ایک دروازے پر دستک دے رہی تھی، اندر سے آواز آئی تھی کون ہو تم؟ جواب میں ماریا نے کہا تھا رائبہ ہوں۔ اندر سے پوچھا گیا تھا علامات بتاؤ، تو ماریا نے کہا تھا اللہ کے نزدیک بہترین مذہب دین اسلام ہے۔ دروازہ کھل گیا تھا اور وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر سلطان بیس بدلے موجود تھے۔ انہوں نے ماریا سے کہا تھا رومانیہ کی باجیان کی افواج جہاں بھی جائے گی ہمارا عزم اور قدرت وہاں پہنچے گی۔ خوش آمدید فاطمہ خاتون۔ اگلے علم میں مفتی صاحب وہاں آئے تھے، انہوں نے ماریا یعنی کہ فاطمہ سے کہا تھا میں نے اس دن کے لیے تمہیں صلیبیوں کے دل میں بھیجا تھا، میں نے اپنے سلطان سے جو کچھ سنا اس سے خوش ہوا، میری بیٹی خوش آمدید۔ فاطمہ نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا اور مفتی صاحب اپنی بیٹی سے گلے لگ گئے تھے۔ پھر سلطان نے فاطمہ خاتون سے پوچھا تھا کیا کچھ نئی معلومات ہیں؟ جواباً فاطمہ خاتون نے کہا تھا معلومات آنا شروع ہو گئی ہیں، پوپ اور قسطنطینوس رابطے میں ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ جلد ایک ہو جائیں گے اور ہمارا مقابلہ کریں گے۔
مجھے شک ہے کہ ان کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے۔ سلطان نے کہا تھا آرتھوڈوکس اور کیتھولک کا اتحاد کسی بھی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک ایسی مہم چلائیں گی کہ آپ عیسائی یونین کو تباہ کر دیں گی۔ اس خیال کے بعد فاطمہ مصطفیٰ سے کہتی ہے میں رومانیہ کی باجیان میں سے فاطمہ خاتون ہوں۔ مصطفیٰ پوچھتا ہے میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ کیا پتا تم میرے خلاف سازش کر رہی ہو؟ تو فاطمہ کہتی ہے فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان کا فرمان اسے دکھاتی ہے۔ فرمان دیکھنے کے بعد مصطفیٰ کہتا ہے جستنیانی کو شک ہے کہ میں جاسوس ہوں، اسے یقین ہونے سے پہلے کارڈینل کو مارنا ہوگا، تم اس میں میری مدد کرو۔ فاطمہ اسے پوچھتی ہے وہ تم پر شک کیوں کر رہا ہے؟ جواباً مصطفیٰ کہتا ہے ابھی اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ کارڈینل کو کیسے مارا جائے۔ مگر فاطمہ کہتی ہے اگر تم کارڈینل کو مارتے ہو تو تم یونین کو تقسیم نہیں کرو گے بلکہ اسے اور مضبوط کرو گے۔ یہ سن کر مصطفیٰ پوچھتا ہے پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم ایک آرتھوڈوکس کارڈینل کو قتل کرنے جا رہے ہیں؟ ماریا کہتی ہے یہ بالکل وہی ہے جو ہم کریں گے۔ مصطفیٰ پوچھتا ہے لیکن کیسے؟ ادرنی میں سلطان قسطنطنیہ کے نقشے کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں جاندارلی وہاں آتا ہے۔ جاندارلی کو دیکھ کر سلطان کہتے ہیں اگر آپ غلط بات کرنے والے ہیں یا کچھ ملتوی کروانے کا مطالبہ کرنے آئے ہیں تو زحمت نہ کریں پاشا۔ تو جاندارلی کہتا ہے میرے سلطان یہ آپ پر منحصر ہے، ہم صرف اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، میرے آنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ شہزادے باعزت خان، میں نے سنا ہے کہ آپ شہزادے کو منیسا بھیج رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں یہ سچ ہے جو تم نے سنا، وقت آ گیا ہے۔ مگر جاندارلی کہتا ہے ہماری ریاست کی ابتدا ہمارے شہزادوں کے اصول ہیں، لیکن کیا یہ وقت صحیح ہے میرے سلطان؟ میں جانتا ہوں کہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے لیے بڑی جدوجہد اور عظیم قدرت کی ضرورت ہے، اس طرح کئی جانیں اور سر ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کی جان جائے گی اور کس کا سر کاٹا جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر اس جنگ میں آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ غدار اورحان آپ کے تخت پر چڑھ جائے؟ اگر شہزادہ یہیں رکے گا تو اورحان ریاست والوں کو زہر نہیں کر سکے گا، ان سب کی بیعت باعزت سے ہوگی۔ یاد کریں آپ کے بابا سلطان کی وفات کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، اس ملعون نے تخت پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن ہم نے بڑی مشکل سے اس کا راستہ روکا۔ لیکن اگر شہزادہ باعزت یہاں نہیں ہوتا تو کیا ایسا کرنے کی اس کی طاقت ہوگی؟ وقت آنے پہ وہ وہاں ضرور جائے گا لیکن اس کی جگہ ابھی پائے تخت ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے فتح حاصل کر لیں اس کے بعد شہزادہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ جاندارلی کی باتیں سننے کے بعد سلطان پوچھتے ہیں کیا باہر خاتون آپ کے پاس آئی تھی؟ تو جاندارلی کہتا ہے جی ہاں میرے سلطان، کیونکہ وہ مجھے اپنا بزرگ سمجھتی ہیں اور میری بات کا احترام کرتی ہیں، ثالثی کرنا میری ذمہ داری تھی۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے منظر میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ اسحاق کہتا ہے رضاکار فوج تقریباً یہاں پہنچ چکی ہے سلطان، شوویروں کو بھی دیواروں کے قریب ایک مقام پر آپ کا انتظار ہے۔ جاندارلی کہتا ہے آپ کی معلومات کے مطابق اور جاسوسوں سے حاصل کردہ تازہ ترین معلومات کی بنیاد پر قسطنطینوس اور پوپ کی ملاقات ہوئی ہے، ان کے درمیانی اختلافات ختم ہو گئے اور وہ ایک ہو گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں مختصر کرو پاشا۔ تو جاندارلی کہتا ہے میرے سلطان جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی تمام قوتوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف جا رہے ہوں گے کافر فوج مغرب میں ہماری سرزمین پر حملہ کر سکتی ہے، یہ ریاست کی تباہی ہوگی۔ سلطانوں سے روکتے ہوئے کہتے ہیں بس کافی ہے، فتح کے لیے فوج کی پیش قدمی میں تاخیر نہیں کی جائے گی اور نہ ہی محاصرہ ختم کیا جائے گا۔ کیتھولک اور آرتھوڈوکس کبھی متحد نہیں ہوں گے، ہمارا ان کے سینے میں شرا گھونپنا انہیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کر دے گا، لیکن آپ کے لیے مجھ پہ بھروسہ کرنا کافی ہے۔ ہر وہ شخص جو مجھے للکارے گا اور میری مخالفت کرے گا وہ عبرت ناک شکست کھائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان مسکرا دیتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں کچھ بازنطینی سپاہی ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک کہتا ہے کیتھولک نے اپنے گندے جوتوں سے مقدس ہے صوفیہ کو آلودہ کر دیا اور ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں فاطمہ وہاں آتی ہے اور کہتی ہے خداوند یسوع کا کہنا ہے کہ میں دنیا پر آگ برسانے آیا ہوں، تو یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اس کے دوستوں یا اس کے ہم مذہبوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ان پر نازل ہونے والے دین کو نہیں مانتے، جنہوں نے اس مقدس شہر اور کلیسا کی حفاظت کی قسم کھائی تھی۔ کیا حفاظت کر لی؟ کیا آپ اپنے وعدے پر سچے ہیں؟ تو ایک سپاہی کہتا ہے ہماری وفا صرف شہنشاہ سے ہے۔ جواباً فاطمہ کہتی ہے خداوند اور یسوع مسیح کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کو وفادار ہونا چاہیے۔ اگر تم میں ہمت نہیں ہے تو مجھے اپنی تلواریں دے دو، میں کروں گی۔ سپاہی پوچھتا ہے آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ تو ماریا کہتی ہے کارڈینل کو مار دو۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے لیکن اس کا مطلب ہماری موت ہے۔ فاطمہ غصے سے کہتی ہے کیا رب عیسیٰ کی خاطر مرنے سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ ہم اتنی دیر سے جو باتیں کر رہے ہیں بتاؤ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم جب بھی اس پر خاموش رہے انہوں نے ہماری مخالفت کی اور وہ اب بھی ان کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ آپ میں سے کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ کل ہماری یا ہمارے بچوں کی باری نہیں آئے گی؟ سپاہی نفی میں سرے لاتے ہیں تو فاطمہ کہتی ہے پھر ہمیں انہیں رکنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ تاریخ میں کون کون اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے؟ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔